بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پہ اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پہ اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل نے عرض کی، ایک تو جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اتھر پہ چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پہ پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ، جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پہ نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پہ لے لوں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پہ گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعاؤں کی اہمیت اور ان کے فوائد کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی امت کو دعائیں مانگنے کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی کوئی چیز نہیں، اور دعاؤں کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب دعا عبادت کا مغز ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو اللہ پاک سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا اللہ پاک اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ وہی دعا یہ ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پہ بھروسہ قائم کر لیا اور وہ بھاری عرش کا مالک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی، اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جب یہ سنا تو سوچتا ہی رہ گیا کہ جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے وہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کیا توقع کرے، شاید میری کچھ ہی امداد کر دیں۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کر دیکھتا ہوں۔ اس نے دستک دی اور اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے زور دیتے ہوئے کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیرے لیے ہے، کیا اس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ اس شخص نے حیران ہو کر عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ چراغ کی بتی موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے۔ اس شخص نے امیر المومنین سے فرمایا، حالانکہ اس قدر چراغ روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل بھی استعمال نہ ہوا ہوگا۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور یہاں اپنے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ ایک ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور زبان ذکر و تسبیح میں مشغول تھی۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے عجیب انداز سے جواب دیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں اور حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں۔
یہ سن کر حضرت عمر طیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پہ آمادہ ہو گئے اور اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہنستے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، یہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس سے اس کی مراد مال و اولاد ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مال و اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے، اور حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کی ناپسندیدگی ہے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجنا ہے۔ ظاہر ہے کہ درود و سلام کے لیے وضو ضروری نہیں، اور اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس سے اس کی مراد بیوی بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، وہ ذات تو یکتا و بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا، وہ جگہ بری ہے جہاں ابو الحسن نہ ہو، یعنی علی بن ابی طالب نہ ہو۔ حضرت ابن عباس اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں یہ بیان فرمایا کہ جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر غریب لوگ تھے، کیونکہ غریبوں کے پاس ایسی کوئی شے ہوتی ہی نہیں جو انہیں سرکش بنائے۔ یہ لوگ پابند دین اور مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اس لیے جو شخص آیات میں غور و فکر کرتا ہے اس پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ صاحب حیثیت اور امیر لوگ ہی رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، جبکہ کمزور و ناتواں لوگ رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے جنت میں زیادہ تر یہی لوگ ہوں گے۔ حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر غریب کو ہر امیر پر فضیلت حاصل ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں غریب لوگ امیر لوگوں سے زیادہ ہیں، اور اسی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ان کی غربت ان کے جنت میں جانے کا سبب نہیں، اگرچہ اس کی وجہ سے ان کے حساب میں کچھ تخفیف ضرور ہوگی، اس کے بجائے وہ اپنی راستگی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ غریب آدمی اگر راست نو نہ ہو تو اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں، کیونکہ عورتوں میں ایسی بری عادات ہوتی ہیں جن کا رنگ ان کی طبیعتوں پہ حاوی ہو جاتا ہے اور وہ ان میں رچ بس جاتی ہیں۔ شوہر کی ناشکری اور کثرت کے ساتھ لان تان کرنا انہی بری عادات میں سے ہے، اسی لیے ان پر ضروری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کریں تاکہ جہنم سے محفوظ رہیں۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی تھی۔ پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصے زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جواب لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ حیات تک رہے، پھر وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث و تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے شہر مقام نینوا میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1 لاکھ سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئے تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پہ منڈلانے لگا اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائے اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔
تاک کے کپڑے پہن کر عجز و عاجزی کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ و معصیت سے معصوم ہوتے ہیں مگر انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پہ یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا۔ اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں؟ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفتن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی من جانب اللہ یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔ باذن الہی یہ تھا۔ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پہ تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعے میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا برد کیا جائے۔ اتفاقاً قرعے میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضاء و قدر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرعہ اندازی اور ان میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ لیکن من المدحدین یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرعے میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئے تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام 40 روز اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال حق تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہیں رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو لوکی کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی، وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پہ تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ امام ابن حجر المکی نے بیان کیا کہ ایک نیک آدمی نے کسی کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ اس کی موت کے بعد زندگی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں بھیج دیا۔ جب نیک فرد نے اس سلوک کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال کا وزن کیا، میرے گناہوں کو بھی گن لیا اور درود بھی گنتے تھے جس کی تلاوت کی تھی، تو 100 درودوں نے گناہوں سے بھی زیادہ وزن اٹھایا جبکہ باقی نیک اعمال کی وجہ سے تھے۔ میری بندوقیں بہت زیادہ تھیں۔ جیسے ہی درود پاک کی تعداد میں اضافہ ہوا، اللہ پاک نے فرشتوں کا حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دیں۔ چونکہ اس کا درود پاک بڑھ گیا ہے لہٰذا سیدھے جنت میں لے جاؤ۔
جب حوا آدم کی تخلیق کے بعد پیدا ہوئی تھی تو آدم اس کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کی شادی پہلے ہو جائے، اور جہیز کے طور پر ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ میرے پیارے خاتم المرسلین پر 20 مرتبہ درود پڑھیں۔ ایک روایت میں یہ 3 بار بیان ہوا ہے، لہٰذا اس نے 20 یا 3 بار درود پڑھا اور حوا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ کون سا شخص ہے جو اپنی زندگی کو پرسکون نہیں رکھنا چاہتا؟ اسے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس نے دولت جمع کی ہے۔ ہر بندہ جو اسلام سے وابستہ ہے وہ بھی اس کی خواہش کرتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہونا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو، جس کے لیے اس دنیا میں سخت محنت کرنا ہوگی۔ کوئی بندہ سخت محنت کے بغیر کوئی عام دنیاوی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ محنت اور مشقت کے بغیر آخری نعمتوں اور آخری مقام کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ آج ہم ایسا عمل بتائیں گے جو آپ کو اپنی زندگی میں مالدار بنائے گا اور رزق کے مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کی بدولت آپ جنت الفردوس میں اللہ پر اعتماد کریں گے، اللہ اعلیٰ مقام دے گا۔ یہ عمل کسی عام ایجنٹ نے بیان نہیں کیا، بلکہ روزہ نبی کی جالیوں پہ لکھا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا جو اس عمل کی وضاحت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو عمل لکھا گیا ہے وہ عام آدمی نہیں لکھ سکتا۔ لاکھوں اسکالرز نے اس عمل کی تصدیق کی ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المتین محمد الرسول اللہ صادق، یہ کلمات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی جالیوں پہ لکھا ہے۔ وہ کلمات الواحد الامین ہے۔ آپ کو زبانی طور پر حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مختصر اجر آپ کی دنیا و آخرت کو روشن کرے گا۔ اس تسبیح کو روزانہ 100 بار پڑھیں۔ وقت کی پابندی نہیں، دن کی کسی بھی وقت بے ہوشی کی حالت میں یہ چھوٹی سی مشق بہت سے فوائد لائے گی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی حکمتیں اور رحمتیں چھپی ہیں جنہیں ہم اکثر محسوس نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کو اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اگر ہم اسی طرح قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ کی رحمتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں۔ ایک صحابہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے۔ وہ ایک رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوسری طرف ان کا چھوٹا سا بچہ سویا ہوا تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی لمبی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت پہ ایسے مگن ہوئے، ان کو جب تلاوت کی لذت آتی تو دل کرتا قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھیں۔ جب اونچی آواز سے پڑھتے تو ساتھ بندھا ہوا گھوڑا اچھلتا اور دل میں خوف پیدا ہوتا کہ گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ جب اونچا پڑھتے لذت آتی تو خوف کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنے لگتے، پھر جب آہستہ پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کی ایسی لذت نہ آتی، دوبارہ اونچا پڑھنا شروع کرتے۔ پوری رات یہی معاملہ رہا۔ کبھی قرآن مجید کی تلاوت اونچی آواز سے کرتے اور گھوڑے کے اچھلنے کی وجہ سے پھر آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آسمان کی طرف دیکھا کہ ستاروں کی طرح روشنیاں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ صبح ہوئی تو آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے اللہ کے عرش سے نیچے آئے تھے۔ آج تم اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے رہتے، مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان ایسا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اسی طرح قرآن مجید پڑھیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ بے شمار مسجدوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائبریریوں میں، دکان، گھر اور مختلف جگہات پر ایک پتھر کی تصویر آپ کو ملے گی۔ وہ پتھر جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقع معراج کی رات بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے، جس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نالین مبارک اٹھایا اور آسمان کی طرف جانا چاہا تو وہ پتھر بھی زمین سے اٹھ کر آپ کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اس پتھر کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی کہ اس نے آقا کریم سے جدائی برداشت نہ کی۔ اس کی اس محبت کو دیکھ کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، چنانچہ یہ پتھر عشق مصطفیٰ کی تصویر بن کر اپنے آقا کے حکم پر اسی وقت رک گیا۔ آج بھی یہ پتھر عشق و محبت کی داستان دکھانے کے لیے موجود ہے۔ یہ پتھر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پہ، بلکہ زمین سے ذرا اوپر خلا میں معلق ہے۔ اسے معلق پتھر کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس فلسطین میں ہے اور اسے حجر معراج بھی کہتے ہیں۔
सारी दुनिया खुद हिजर अस्वद की तरफ जाती है और उसका बूसा लेने के लिए तरसती रहती है, लेकिन हिजर अस्वद की मोहब्बत का ये आलम है कि खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आ रहा है और इश्क़ रसूल अल्लाह की तड़प लेकर चेहरा अनवर से चिमट जाता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो सामने पहाड़ है, इसमें एक पत्थर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, पत्थरों की कितनी मोहब्बत है देखना ये है। आराम के मकानों से निकलकर बेआराम होना पड़ेगा तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म और सजा का इंतजार करो, जो इस तन आसानी और दुनिया तलबी पे आने वाला है। जो लोग मुशरिकीन की मवालात या दुनियावी ख्वाहिशात में फंस कर अहकाम इलाहिया की तामील न करे, उनको हकीकी कामयाबी का रास्ता नहीं मिल सकता। हदीस में है कि जब तुम बैलों की दुम पकड़कर खेती बाड़ी पर राजी हो जाओगे और जिहाद छोड़ बैठोगे तो अल्लाह तुम पर ऐसी जिल्लत मुसल्लत कर देगा जिससे कभी ना निकल सकोगे, यहाँ तक कि फिर अपने दीन जिहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ वापस आओ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा दिल में ख्याल किया कि अगर शैतान से मुलाकात हो जाए तो एक सवाल करूंगा। उन्होंने एक दिन अल्लाह से दुआ भी कर दी कि ऐ अल्लाह, कभी शैतान से मुलाकात हो जाए। एक दिन नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकले तो एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको देखकर कहा, कौन हो तुम? कहने लगा, मैं वही हूं जिससे मिलने की आपको आरजू और तमन्ना थी। हज़रत समझ गए कि यह असल में शैतान है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये तो शैतान है। मेरे जहन में तेरे मुतालिक एक सवाल है। सवाल यह है कि जब अल्लाह ने तुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुझे किस चीज ने अल्लाह के हुक्म की तामील से मना किया? क्या तूने सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह की अजमत को क्या नहीं जानता था? अरे तुझे अल्लाह की मारफत हासिल थी। इस कदर अल्लाह की कुर्बत रखने के बावजूद जब अल्लाह ने तुझे हुक्म दिया कि आदम को सजदा कर तो तूने आखिर सजदा क्यों नहीं किया? तू अल्लाह की अजमतों और जलालतों से तो वाकिफ था। इसके जवाब ने कुछ देर के लिए हजरत जुनैद बगदादी पर होश उड़ा दिया। इस पर शैतान का जवाब था वो सुनने के काबिल था। उसने कहा कि जुनैद, आप जैसा तौहीद परस्त आदमी और ये मुशरिकाना सवाल, एक अल्लाह की पूजा करने वाला और आप जैसे आपके जहन में ये सवाल आप जैसा तौहीद परस्त एक अल्लाह को मानने वाला कि मैंने गैरुल्लाह को सजदा क्यों नहीं किया। कहने लगा कि आदम तो खैर, ऐसा सवाल आ रहा है जो मुशरिकाना है, मैं गैरुल्लाह को क्यों सजदा कर लेता। आप जैसा तौहीद परस्त आदमी ऐसा मुशरिकाना खुदा तो नहीं थे। बड़े अफसोस की बात है। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब उसने मुझसे बात कही तो मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक कह रहा है, इसलिए मैं सन्नाटे में रहा। और फिर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरा ईमान सलब हो रहा है, इसलिए कि जब वो कह रहा है कि तुम एक अल्लाह को मानने वाले हो और मुझे पूछते हो कि आदम को सजदा क्यों नहीं किया, मैं सोचने लगा कि उसको जवाब क्या दे सकता हूँ। होशो हवास बाकी न रहे। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को फौरन अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ और मुझसे कहा गया कि इससे ये पूछो कि हुक्म देने वाला कौन था। हुक्म देने वाला जब खुद कह रहा है कि फलां चीज को सजदा करो तो तौहीद इसी का नाम है कि इसकी बात को मान लिया जाए। हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस इल्हाम के बाद मेरा ईमान बरकरार हुआ और ना तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ना गौस ना वलियों को छोड़ा, मेरे ईमान में तसलजुल पैदा हो गया है। ये है शैतान की मक्कारी और अयारी। गौर करो कि शैतान बातों और चीजों को किस तरह मुज़य्यन करता है और गुमराह करने की कोशिश करता है। इसका जरा अंदाजा इस वाक़े से कर लीजिए। शैतान की अयारी और मक्कारी से बसा औकात इंसान बेईमान भी हो जाता है। कभी भी शैतान से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। शैतान कुफ्र को मुज़य्यन करता है, लेकिन उसे खबर नहीं रहती कि वो किस शख्स पे हमला कर रहा है और वो शख्स को भी ये खबर नहीं रहती कि वो बेईमान हो गया है। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स और शैतान के हथकंडों से महफूज रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन और हबशा का बादशाह अब्रहा था। उसने शहर में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के सना में आए और उस गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे कुरैश के कबीले बनु किनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सिना का सफर किया और अब्रहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पखाना कर दिया। इसके दरो दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पे अब्रहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने काबा मुअज्जमा को ढा देने की कसम खा ली। इस इरादे से अपना लश्कर लेके रवाना भी हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरो एक बहुत बड़ा कौह पेकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पे चढ़ाई की और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे।
یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہے، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی روبدار اور نہایت ہی جسیم و باشکفات بھی تھے۔ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کے دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پہ گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ اس سال کو اہل عرب عام الفیل ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورہ نازل فرمائی، یعنی سورہ فیل، جس کا نام ہی فیل رکھا گیا۔ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے، کہ کوئی طاغوتی قوت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط اور شرابی کی توبہ کا ایک سبق آموز قصہ۔ اہل شام میں ایک بڑا باروب اور قوی شخص تھا، اور وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ اس کے نام ایک خط لکھو۔ آپ نے خط میں لکھوایا، من جانب عمر بن خطاب، السلام علیکم، میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ کا قبول فرمائے۔ سب نے مل کے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط قاصد کو دیا اور کہا، یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا۔ جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرایا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے۔ وہ خط پڑھ کے رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی توبہ کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ دنیا والوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں کہ جس نے اپنی حقیقی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے قاتل کو معاف کر دیا۔ جب ابو العلاس بن ربی نے محسن انسانیت کی بیٹی کو مکے سے مدینے بھیجا
तो रास्ते में चंद कुरैश और दुश्मनाने इस्लाम ने मुजाहिमत की। इनमें से हिबार बिन अस्वद कुरैशी असदी ने हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा को ऊंट से गिरा दिया। वो हामिला थी, पत्थर पे गिरी और उनको सख्त चोट आई और इसी में जाँ बहक हुई। फतेह मक्का के दिन हिबार बिन अल अस्वद जो कातिल था वो मक्के से भाग गया और चाहता था कि ईरान चला जाए, लेकिन बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैं भागकर शहरों में फिरता रहा। मेरा इरादा था कि ईरान चला जाऊं, फिर आपकी नफा रसानी बारगाह में रोजे महशर ये दुआ करूंगा कि ए अल्लाह, मेरे हुसैन, अली असगर, कासिम की शहादत का तो मुझे कोई इनाम देना चाहता है तो मैं तेरी बारगाह में सजदा रेज हूं कि मेरे बाप ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्श दे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में कदम रखते ही सजदा रेज हुए, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और जब दुनिया फानी से जा रहे हैं तब भी उम्मत की फिक्र है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अपने कातिल के साथ अच्छा सलूक करने की हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमा रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को करबला से सवारी में हाथ और पाँव में जंजीर डाल के रुसवार किया गया। जिस सवारी की पुष्ट पर कपड़ा न था, लेकिन अहले बैत की तरफ से बद्दुआ नहीं हुई। दुनिया वालों, इस अजीम और पाक खानदान जिनकी इंसानियत पर बेशुमार एहसान है, कहाँ से लाओगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया। नवासे रसूल इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु को जहर देकर शहीद किया गया। क्या इस कायनात में उन जैसी कुर्बानियां देने वाले और सिला रहमी करने वाला कोई खानदान है? आज हम मुसलमान हैं, मस्जिदों से अजानों की आवाज आ रही है तो सादात खानदान की कुर्बानियों की वजह से। इसीलिए हम इस आका से इजहार इश्क करते हैं कि उन जैसा कोई नहीं, इशार में, कुर्बानी में, रहम दिली में कोई सानी नहीं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की शान में गुस्ताखी करने वालों, शर्म करो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आ जाओ, तुम्हें मोहब्बत भी मिलेगी, इश्क रसूल भी मिलेगा, दुनिया में कामयाब जिंदगी मिलेगी, आखिरत में जन्नत मिलेगी, रहमत खुदाबंदी मिलेगी, दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलेगी, तरीका और सलीका जिंदगी का मिलेगा, दुनिया में अमन व इंसाफ मिलेगा, जिंदगियों में सुकून और राहत मिलेगी, गरीब को उसका हक मिलेगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।